کہ وینزویلا کی گرفتار صدر اور اہلیہ نے امریکی الزامات رد کر دیے۔ نکولس مادورو کا نیو یارک کی عدالت میں صحت جرم سے انکار۔ فرد جرم میں منشیات کی سمگلنگ، دہشت گردی کی سازش اور مشین گنوں اور تباہ کن آلات کی ملکیت کے الزامات شامل ہیں۔ وینزویلا کے گرفتار صدر نکولس مادورو کو حراستی مرکز سے سخت سیکیورٹی حصار میں مینہٹن کی وفاقی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس کو امریکی حکام کی طرف سے نارکو ٹیررزم سازش، کوکین سمگلنگ، مشین گنز اور تباہ کن ہتھیار رکھنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ منشیات اور اسلحے سے متعلق الزامات کا سامنا کرنے والے نکولس مادورو نے نیو یارک میں عدالت میں پیشی کے دوران جج سے کہا کہ وہ اب بھی وینزویلا کے صدر ہیں اور یہاں جو بھی الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ ان میں سے کسی کے بھی قصوروار۔ مادورو کو جیل یونیفارم پہنا کر عدالت لایا گیا۔ ان کے پیر بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کی اہلیہ کو بھی جیل کا لباس پہنایا گیا۔ فرد جرم میں 4 الزامات درج تھے، جن میں منشیات، دہشت گردی کی سازش اور مشین گنز اور تباہ کن آلات کی ملکیت شامل ہیں۔ سماعت کے دوران عدالت کے باہر شہریوں نے احتجاج کیا۔ پاکستان کا وینزویلا کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ وینزویلا میں کارروائیوں کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا، دنیا پہلے ہی متعدد بحرانوں کا شکار ہے۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی امن کے لیے نئے خطرات کو جنم دے سکتی ہے۔ سیاسی اختلافات کا واحد حل مکالمہ اور سفارتکاری ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے وینزویلا کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امریکی کارروائی کو عالمی قوانین کی خلاف قرار دے دیا۔ چین کے نمائندے نے کہا کہ وینزویلا کے صدر کو زبردستی گرفتار کیا گیا۔ روس کے نمائندے نے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں وینزویلا کی موجودہ صورتحال پر بحث ہوئی۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائی کو عالمی قوانین کے خلاف قرار دے دیا۔ اجلاس کے دوران ڈیپٹی سیکرٹری جنرل نے انتونیو گوتریس کا بیان پڑھ کر سنایا۔ سیکرٹری جنرل UN نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں کسی ریاست کی سالمیت یا آزادی کے خلاف طاقت یا دھمکی پر پابندی ہے۔ وینزویلا کے پڑوسی ممالک اور عالمی برادری یکجہتی اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کے تحت کردار ادا کریں۔ وینزویلا کے عوام کو پرامن حل کی طرف لے جانے والی تمام کوششوں کا خیر مقدم اور حمایت کا اعادہ۔ اجلاس میں چین کے نمائندہ نے وینزویلا میں امریکی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صدر مادورو کو زبردستی گرفتار کیا گیا۔ امریکہ کو وینزویلا کا انتظام نہیں سنبھالنا چاہیے۔ روس کے نمائندے نے کہا کہ وینزویلا میں امریکی کارروائی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو رہا کرے۔ اقوام متحدہ میں امریکی نمائندے نے موقف اپنایا کہ صدر مادورو اور ان کی اہلیہ پر سنگین الزامات ہیں۔ ہمارے فوجی کراکس گئے اور صدر کو اہلیہ سمیت گرفتار کیا۔ وینزویلا کی صورتحال کئی سال سے خطے کے لیے خطرہ تھی۔ ہم نے وینزویلا میں شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا جو پورا نہیں ہوا۔ گرین لینڈ پر قبضے کی امریکی دھمکی مسترد۔ وزیر اعظم گرین لینڈ نے کہا ہے کہ گرین لینڈ کا وینزویلا میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ اس مقام پر نہیں پہنچے جو سوچیں کہ ہمارے ملک پر راتوں رات قبضہ ہو سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بولے کہ گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ عوام کریں گے۔ فیصلے کا حق ڈنمارک کے حکمرانوں کو ہے۔ برطانیہ ڈنمارک کے ساتھ کھڑا ہے۔ گرین لینڈ ڈنمارک کا موقف درست قرار دے دیا گیا۔ کولمبیا کے صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر ہتھیار اٹھانے کو تیار۔ گستاوو پیٹرو کہتے ہیں کہ ہتھیاروں کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھائی تھی، لیکن وطن کے لیے ایک بار پھر ہتھیار اٹھانے کو تیار ہوں۔ فوجی طاقت کے استعمال کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میکسیکو کی صدر کی نکولس مادورو کی گرفتاری کی مخالفت۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ میکسیکو کسی قسم کی ماتحتی یا مداخلت قبول نہیں کرے گا۔ ہمارے ملک میں امریکی مداخلت کا امکان نہیں۔ امریکہ کسی بھی نظریے یا طاقت کا نہیں بلکہ عوام کا ہے۔ ڈیلسی روڈریگز نے قائم مقام صدر وینزویلا کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قائم مقام صدر روڈریگز نے امریکہ کو مل کر کام کرنے کی دعوت دی ہے۔ کہا کہ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان متوازن اور باعزت تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں۔ نکولس مادورو کے بیٹے کا قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز کی غیر مشروط حمایت کا اعلان۔ جانب ملک کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ موٹر وے کو دھند کے باعث مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ M2 لاہور سے ہرن مینار تک بند۔ M3 جڑامالہ سے رجانہ تک دھند کے باعث بند ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے مبین حیدر ہمارے ساتھ ہیں۔ مبین، بتائیے گا دھند کی کیا صورتحال ہے؟ بالکل
عمران اگر ہم دھند کی بات کرتے ہیں تو شہر کے اندرونی علاقے میں تو دھند ہمیں نظر نہیں آتی لاہور میں، لیکن جب اگر ہم بات کریں باقی مسافات کی تو وہاں پر ہمیں ضرور دھند کے ڈیرے نظر آتے ہیں۔ دھند کے پیش نظر جو ہے وہ موٹر ویز کو بند کیے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لاہور M2 موٹر وے جو اس کو لاہور سے ہرن منار تک بند کر دیا گیا ہے، جبکہ جو لاہور M3 موٹر وے ہے اس کو جڑا والا سے رجحانہ تک بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موٹر وے M4 کو فیصل آباد سے ملتان تک دھند کے باعث بند کیا گیا، جبکہ موٹر وے M5 کو ملتان سے روہڑی تک وہ دھند کے باعث بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے ترجمان کا کہنا ہے کہ موٹر وے کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے اور دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث بن سکتی ہے، تو روڈ یوزرز لین ڈسپلن پر سختی سے عمل کریں۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔ دھند میں صبح 10 سے شام 6 بجے تک محفوظ سفری اوقات ہیں، ان اوقات تک سفر کو یقینی بنائیں۔ ڈرائیور حضرات فاگ لائٹس لازمی استعمال کریں، غیر ضروری سفر سے بالکل اجتناب کریں، تیز رفتاری بالکل نہ کریں اور سامنے والی گاڑی سے بھی مناسب فاصلے اختیار کریں اور کسی بھی قسم کی رہنمائی اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کرنے کے بعد اپنا سفر موٹر ویز پر یقینی بنائیں، کیونکہ دھند کے اندر سفر کرنا جو وہ کسی قسم کے خطرے سے خالی نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ پریکاشنری میجرز کو لازمی ملحوظ کرتے رکھیں۔ بہت شکریہ مبین، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، کراچی میں بلدیہ رئیس کوٹ سے 2000 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد ہونے کا مقدمہ CTD تھانے میں سرکاری مدیریت میں درج کر لیا گیا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کے دوران بارود برآمد کیا تھا۔ رپورٹ دیکھیے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کارروائی، بلدیہ رئیس گوٹ سے 2000 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد ہونے کا مقدمہ درج۔ مقدمہ CTD تھانے میں سرکاری مدیریت میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی اور ایکسپلوزیو ایکٹ 5/4 کی دفعات شامل کی گئی ہیں، جبکہ درج مقدمے میں BLA کے کمانڈر بشیر زیب اور اس کے ساتھیوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ درج FIR کے مطابق انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر ہب ریور روڈ رئیس گوٹ میں ایک گھر پر چھاپا مارا گیا۔ چھاپے کے دوران ملزم جلیل عرف نوید کو گرفتار کیا گیا۔ اس کارروائی کے دوران کمپاؤنڈ کے اندر ایک منی ٹرک نظر آیا، جس کی تلاشی کے دوران دھماکہ خیز مواد سے بھرے پلاسٹک کے ڈرم اور سلنڈر ملے، جنہیں ڈیٹونیٹر اور ڈیٹ کور وائر سے منسلک کیا گیا تھا۔ درج مقدمے کے مطابق گرفتار اور مفروم ملزمان کا تعلق BLA مجید بریگیڈ فتنت الہندوستان سے ہے، جبکہ ٹرک تیار کرنے کا مقصد کراچی میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی کرنا تھا۔ پنجاب بھر میں آٹے کی قیمت میں اضافہ۔ لاہور کے متعدد علاقوں میں فی کلو آٹا 90 روپے کے بجائے 95 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ آٹے کی فروخت مستحکم نہ ہو سکی۔ لاہور کے PIA روڈ، وابڈا ٹاؤن اور EME سوسائٹی میں آٹا مہنگا فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 20 کلو آٹے کا تھیلا 1760 روپے، 10 کلو آٹے کا تھیلا 880 روپے، مارکیٹ ذرائع کے مطابق 20 کلو آٹے کا تھیلا 1900 روپے اور 10 کلو آٹے کا تھیلا 905 روپے میں مل رہا ہے۔ لاہور میں فی کلو آٹے کا سرکاری ریٹ 90 روپے 50 پیسے ہے۔ متعدد علاقوں میں 95 روپے فی کلو آٹا فروخت ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹر فوڈ پنجاب امجد حفیظ کا کہنا ہے کہ گندم 8 لاکھ میٹرک ٹن موجود ہے۔ صوبہ پنجاب میں آٹے کا ایک ہی نوٹیفائڈ ریٹ ہے۔ شہر کے پوسٹ علاقوں میں آٹا نوٹیفائڈ ریٹس کے برعکس فروخت ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب کو پیسہ زیادہ ملنے کی بات درست نہیں ہے۔ چاروں صوبوں کو ان کی آبادی کے اعتبار سے پیسہ ملتا ہے۔ پنجاب کے عوام کا پیسہ بڑی دیانتداری سے انہی پر لگ رہا ہے۔ لاہور میں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فنڈز کے استعمال میں شفافیت یقینی بنائی ہے۔ چاروں صوبوں میں اگر آپ کو کہیں کوئی فرق نظر آتا ہے تو اس کا یہ بڑا آسان جواب ہے لوگوں کے پاس کہ پنجاب کو پیسہ زیادہ ملتا ہے۔ یہ ایک بالکل جھوٹ اور غلط بات ہے۔ تمام صوبوں کو ان کے جو پاپولیشن ہے اس کے حساب سے ان کو اپنے جو عوام ہیں اس صوبے کے جو سٹیزنز ہیں ان کے لیے صوبے کے حساب سے پیسہ ملتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پنجاب کے عوام کا جو پیسہ ہے پوری دیانتداری کے ساتھ پنجاب کے عوام پہ لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں نے سفارش کا کلچر ختم کیا، رشوت کا کلچر ختم کیا۔ آلموسٹ 2 سال ہو گئے، ایک بندہ ایک آفیسر میں نے سفارش پہ نہیں لگایا۔ پنجاب میں اس وقت کرائم کی ریشو جب میں آئی تھی تو اگر 100% تھی، اس وقت جو ہے وہ 30% پہ 25% پہ آ گئی ہے۔ پنجاب کے اندر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے IG صاحب کی لیڈرشپ میں جس طرح کام کیا اس کی شاید مثال نہیں ملتی۔ پنجاب میں جن لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، within a span of 12 months, not even 12 months، آپ جانتے ہو پنجاب میں کتنے گھر بن گئے؟ 1,25,000۔ اور آج کی ڈیٹ میں ابھی پروگریس ریویو کر کے آئی ہوں، 700 گھر روز کمپلیٹ ہو رہے ہیں اپنا
घर स्कीम के